اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ تو اس حوالے سے کل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کفار کے ساتھ معاملات کا کیا حکم ہے، مواسات، مدارات اور معاملات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے کہ مجھ سے ڈرو اور میری مخالفت نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ اس کو بھی ہونا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اس نے بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ کے پاس سے کوئی خلاصی نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری ہی کر لی جائے تاکہ اللہ کے سامنے پھر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ چونکہ یہ کفار کے ساتھ معاملات کا معاملہ جو ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اگلی آیت میں یہی بتا دیا گیا کہ اگر تم ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دل سے تعلق نہ ہو تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو کہ جائز ہے۔ لیکن اگر ظاہری برتاؤ کے ساتھ ساتھ تمہارا قلبی تعلق بھی ہے تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اللہ کو پھر پتہ ہے کہ ہاں تم معاملات اختیار کر رہے ہو جو کہ منع ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمیں معاملات سے منع کیا گیا لیکن مواسات، مدارات، معاملات سے منع نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا ہم تو مواسات، مدارات یا معاملات کر رہے ہیں، معاملات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ معاملات ہے یا نہیں ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے دلوں کے رازوں کو چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا دل کے معاملے میں اگر تم جھوٹ سے کام لے رہے ہو تو اللہ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس دل کی معلومات تو کجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، انتقام لینے پر بھی قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، اپنے سامنے پیش کرنے پر بھی قادر ہیں، اور تمہاری ہر بات کا اللہ کو علم بھی ہے۔ جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا تھا۔ تو جو معاملات کا معاملہ ہے اس میں بھی اگر تم دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ ہو تو وہ بھی اللہ کو علم ہے، اللہ کو ہی جواب دہ ہونا ہے۔ آج اگر بچ گئے تو کل تو بچنا نہیں ہے۔ یوم تجد کل نفس، یوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو قیامت کے دن حاضر کریں گے، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یوم، جس دن تجد کل نفس، ہر انسان، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر انسان پائے گا، ما عملت من خیر، جو نیکی اس نے کی ہوگی اس کو پائے گا، محضراً، اپنے سامنے۔ جس دن ہر انسان نیکی کو
اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی نیکیاں بھی اس کے سامنے ہی ہوں گی۔ وما عملت من سوء، اور جو گناہ اور برائیاں اس نے کی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گی، ہر چیز اس کے سامنے ہوگا۔ تو اس زندگی کے اندر نیکیاں ہیں، گناہ ہیں، سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتا مگر ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے جو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور قیامت میں جب یہ رجسٹر سامنے لایا جائے گا جس میں ہر بات لکھی ہوئی ہوگی، تو یہ انسان حیرت سے بولے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو نہ کبھی چھوٹی بات چھوڑ دی اور نہ بڑی بات چھوڑ دی، ہر بات اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، میں بہت سارے کام کر کے بھول چکا ہوں لیکن یہ رجسٹر نہیں بھولا ہوا، اس کو یاد ہے۔ تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو معاف کر دے، کسی کی نیکیاں اتنی معیاری ہو کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کے کان میں سرگوشی کریں گے اور اسے یاد دلائیں گے کہ ہاں فلاں موقع پر تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، سارے گناہ اسے گنیں گے۔ تو وہ آدمی ڈر جائے گا، وہ انسان ڈر جائے گا اور یہ تصور کرے گا کہ میری ہلاکت تو یقینی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری یاد دلا کر اس کو ذلیل بھی نہیں کریں گے سب کے سامنے، تم نے یہ کیا تھا۔ وگرنہ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا کہ انسان کی اولاد، انسان کے بہن بھائی، انسان کے والدین، انسان کے رشتہ دار، انسان کے پڑوسی سارے سن رہے ہوں اور وہاں پر بیان کیا جا رہا ہو، گویا کہ ایک فلم چل رہی ہو کہ ہاں فلاں موقع پر اس نے یہ کر رہا، فلاں۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس دن انسان اپنی ہر نیکی کو بھی سامنے پائے گا اور ہر برائی کو بھی سامنے پائے گا، تود، وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ ان اعمال کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ دوری ہوتی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ اعمال میرے سامنے نہ ہوتے، یہ کہیں دور ہوتے مجھ سے، کہیں غائب ہوتے، میری نظروں کے سامنے ہی نہ ہوتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی ایک بڑی سزا، ایک عذاب ہے۔ پتہ نہیں جب وہ اعمال سامنے دکھائے جائیں گے تو کتنا عرصہ وہ سامنے ہوں گے، تو گویا کہ وہ اتنے عرصے تک وہ ایک سزا کاٹ رہا ہے، ایک عذاب سے گزر رہا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر ہولناکی قیامت کی وہ الگ چیز۔ تو یہ چاہے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ ان اعمال اور اس کے درمیان میں بہت دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ آج تمہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحت پہنچ رہی ہے، یہ پیغام تمہیں پہنچ رہا ہے، گویا امتحان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے سوالات ہوں گے اور کس صورت میں آپ نے کون سے جوابات دے کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس صورت میں آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر انسان پر ہے کہ وہ ان اللہ کے احکامات کو قبول کر لے اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لے، یا یہ کہ اس سے بغاوت کر لے۔ تو اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ اتنا خوفناک بھی نہیں ہے کہ انسان نیک اعمال کرے اور بحیثیت انسان ہونے کے ان نیک اعمال میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ کر لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سرکشی پہ سرکشی کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی انتقام نہ لے اس سرکشی کا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرکشی کا انتقام بھی لیتے ہیں، واللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک انسان ہے وہ اپنے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے نیکی کے راستے پر چلنے کا
اور اللہ کے راستے پر چلنے کا، اور بحیثیت انسان اس میں کمی کوتاہیاں اس سے ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو معاف کرنے والا بھی ہے، کیونکہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت نرم اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔